فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے 4 نہریں عطا فرمائے گا، ایک پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شرابن طہورا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ہر قسم کی لذیذ سے لذیذ کھانے عطا فرمائے گا، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت اس کے پاس آ جائے گا، اور اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزہ خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا، اس کی خواہش سے ایک قطرہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئیں گے وہ برتن وہ وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریت، کان کا میل اصلاً یعنی بالکل نہیں ہوگا۔ وہ پاک جگہ ہے، پاک جگہ میں ناپاکی نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ سماعت فرمائیے۔ جب انسان کچھ کھائے گا یا کچھ پیے گا، دنیا میں انسان کھاتا پیتا ہے تو پیشاب کے ذریعے سے پانی بھی پیا ہے تو پیشاب کے ذریعے سے گندگی نکل جاتی ہے، اور گندگی پاخانے کے راستے سے جو کھاتا ہے تو غلاظت نکل جاتی ہے۔ لیکن جنت میں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوں کہ جنت ہے پاک گھر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ تناول فرمایا تھا تو آپ کو پیٹ میں یعنی حاجت ہوئی، رفع حاجت، تب جنت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے جگہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم کیا ہوا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا جس چیز سے تو نے منع کیا تھا وہ کام میں نے کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ اب جو کیونکہ پاخانہ آپ کو آیا تھا تو وہ آپ دنیا میں آنے کے بعد آپ نے وہ چیز کی، لیکن جنت میں نہیں۔ تو جنت میں جنتی نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ، تو پھر کیا ہوگا؟ سماعت فرمائیں۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یعنی کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ ڈکار کے ذریعے سے، اور ڈکار بھی دنیا کی ڈکار نہیں کہ ہم کھاتے تو بدبو آتی ہے ڈکار میں، ویسے خوشبودار ڈکار ہوگا۔ اور پسینہ بھی دنیا کا بدبودار ہوتا ہے، لیکن جنت کا پسینہ بھی خوشبودار ہوگا۔ خوشبودار پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینہ نکلے گا اور پسینے کے ساتھ ہی جو کچھ ہم نے جنتیوں نے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ سب ہضم ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی طاقت عطا کی جائے گی۔ جتنے 100 افراد مل کر کے 100 مردوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ جنتی ایک مرد میں اتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ جنتی افراد میں چاہے وہ مرد ہو یا خواتین، سب میں اللہ تعالیٰ دنیا کے 100 مردوں کے اور دنیا میں 100 عورتوں کے برابر ان کو جنتیوں کو طاقت عطا فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوں گے۔ جیسے ہماری سانس، ہم چاہے سو رہے ہوں چاہے ہم بے ہوش ہوں، سانس نہیں رکتی۔ سانس لینا بھولتا ہے کہ انسان نہیں بھولتا، پاگل بھی ہوگا تو سانس ضرور لے گا۔ اب جو سانس نہیں لے گا اس کا تعلق دنیا سے ختم۔ تو جس طریقے سے دنیا میں انسان سانس لینا نہیں بھولتا ہے، اس طریقے سے جنت میں جنتی اللہ کا ذکر کرنا نہیں بھولیں گے، چاہے وہ ہوش میں ہو، جیسے دنیا میں انسان ہوش میں ہو بے ہوش ہو، ہر وقت سانس لیتا رہتا ہے، اسی طریقے سے جنتی قصداً بلا قصد یعنی ارادہ ہو یا نہ ہو، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں جاری رہے گی۔ ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ہر جنتی کے سرانے ہے، دنیا میں کسی کے پاس اتنا پروٹوکول نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا جو اس کی یہاں مانے، جو یہاں اس کی مانیں گے تو اس کو اللہ وہاں پر عطا فرمائے گا یہ چیزیں۔
10,000 خادم کھڑے ہوں گے اور خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ آئے گی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہم دنیا میں اگر مثال کے طور پر ہم لذیذ سے لذیذ بریانی اگر کھا رہے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقے کا ٹیسٹ ہوگا، ہے نا، لیکن جنت کے کھانے کی تاثیر یہ ہوگی کہ اس میں ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ایک نوالے میں 70 مزہ، اور ہر مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور وہ ہر مزہ الگ الگ محسوس بھی ہوگا، اور ہر ایک کا احساس دوسرے اس کو مانے نہ ہوگا۔ یعنی ہر ایک مزہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مزہ دوسرے مزے کو دبا دے، نہیں، ہر مزہ دوسرے کو دبائے گا نہیں۔ ایک نوالے میں 70 مزہ ہوگا، اور جب دوسرا نوالا بندہ لے گا تو وہ مزہ ختم ہو جائے گا، دوسرے طریقے کے 70 مزے اس میں آئیں گے۔ یعنی ہر نوالے میں اس کو الگ طریقے کا مزہ اللہ تعالیٰ جنتی کو عطا فرمائے گا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ دنیا میں تو انسان بچہ ہے، پھر جوان ہوا، بوڑھا ہوا، دنیا سے چلا گیا، لیکن جنت میں فرماتے ہیں کہ نہ اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ یہ امتیوں کے متعلق۔ اور سب سے پہلے کس کا گروہ جائے گا جنت میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ جنت میں جائے گا، امام الانبیاء کا گروہ، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کا چاند جیسے چمکتا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ، ویسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ جب جائے گا تو ان کے چہرے ایسے چمکیں گے کہ ستاروں کی طرح، اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ دنیا میں انسان کے دل میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص دوسرے سے محبت کرے گا، کسی کے لیے کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی حسد، کوئی جلن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی چیزیں، جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوگی، اور ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 عطا ہوں گی۔ اور فرماتے ہیں کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مقص دکھائی دے گا۔ یعنی جو حور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق بتا رہے ہیں تو 70 قسم کے جوڑے اس میں ملبوس ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ ان کا حسن 70 لباسوں میں سے بھی اس کا جس کی وہ بیوی ہوگی اس کو نظر آئے گا۔ جیسے شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈال دیا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ آگے بیان تفصیل کے ساتھ لمبا ہے، انشاءاللہ اسے میں